الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی 48 سورہ مائدہ کی 48 آیتیں ہو چکی ہیں۔ باقی جب جو آگے 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے اس کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ سب کو مل گئے 48 آیتیں ہوگی 48 سورہ مائدہ کی۔ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ پیروی نہ کریں ان کے خواہشات کی۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ان سے بچتے رہیں۔ أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ عن بعض ما انزل اللہ الیک، بعض ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اعراض کر جائیں تو فَاعْلَمْ، پس آپ جان لے کہ انما یرید اللہ، کہ پختہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ ان یصیبہم، اس کا کہ ان کو مبتلا کرے، کہ ان کو مصیبت میں مبتلا کریں، ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، وَإِنَّ، اور پختہ بات ہے، كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بہت سے لوگوں میں سے، لَفَاسِقُونَ، البتہ نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا پس یہ جاہلیت والا حکم تلاش کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے والا، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، نہ دوستی کرو یہود و نصارہ کے ساتھ۔ لا تتخذوا، نہ بناؤ الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصرانیوں کو اولیاء، دوست۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو شخص دوستی کرے گا تم میں سے ان کے ساتھ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، تو تفسیر میں انشاءاللہ دوبارہ ترجمہ بھی ہوگا اور تفسیر بھی ہوگی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں، پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہود کے ایک جوڑے نے، مرد اور عورت شادی شدہ جوڑے نے جو ہے وہ زنا کر لیا۔ صحیح ہے، یہود کے ایک شادی شدہ جوڑے نے زنا کر لیا تھا۔ اب وہ جو ہے اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ کوئی نرم سا حکم آپ جو ہیں وہ ہمیں دے دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یا کہہ دیں گے چلو کوڑے لگا دو، یا یہ کہہ دیں گے چلو قید کر دو، یا یہ کریں گے کہ چلو کوئی جرمانہ لگا دیں گے۔ وہ اس غرض سے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے یہود۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور اسلام کے مطابق ان کے لیے کیا حکم دیا؟ رجم کا حکم دیا کہ ان کو کیا کر دو؟ رجم کر دو۔ ان کی خواہش کیا تھی؟ وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجم کے علاوہ کوئی کیا کر دے، ہمارے خواہش کے مطابق رجم کے علاوہ ہمیں کوئی سزا دے دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی نرم سا فیصلہ سنا دیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی رجم کے علاوہ جو فیصلے ہیں وہ آپ سنا دیں جو ان کی خواہش کے مطابق،
لیکن اللہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے. جو اسلام کہتا ہے، جو تورات کہتا ہے، اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے. ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے. اب دیکھیں قرآن کی طرف. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں بینہم، ان کے درمیان. اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا نا، اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نے تورات اور قرآن میں کیا فیصلہ اتارا ہے کہ جو بھی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے گا اور اس کے زنا پر یا گواہ موجود ہو یا وہ خود اپنے جرم کا اقرار کر لے، تو ان کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ رجم کا فیصلہ ہے. تورات میں بھی یہ فیصلہ ہے اور اسلام میں بھی اس کے لیے اللہ کا کیا فیصلہ ہے؟ یہی فیصلہ ہے، اور آپ نے یہی فیصلہ ان کے سنانا ہے. اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہے. ان کی خواہش کیا تھی؟ کوئی نرم سا حکم مل جائے تو فرمایا آپ نے ان کی خواہشات، آپ نے اللہ فرما رہے ہیں آپ نے اسلام اور تورات کے مطابق کے فیصلہ کرنا ہے. اور فرمایا وَاحْذَرْهُمْ، اور آپ ان سے بچتے رہیں أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ وہ آپ کو فتنے میں ڈال دیں. آپ بچتے رہیں کہ یہ کہ آپ کو وہ فتنے میں ڈال دے. عن بعض ما انزل اللہ علیک، بعض ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ بچتے رہیں ان سے بعض ان چیزوں کے بارے میں کہ وہ آپ کو جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہے کہ اس میں آپ کو کیا کر دیں؟ فتنے میں ڈال دیں. آپ ان سے بچتے رہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کہ جو آپ کی طرف احکامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں ٹال مٹول ہو جائے، کوئی درمیانی صورت نکل آئے. فرمایا آپ ان کو صاف صاف بتا دیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو صاف صاف بتا دیں کہ میرے ہاں جو ہے کوئی نرمی نہیں ہے. جو اسلام اور تورات کا حکم ہے، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. لہٰذا مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں جو ہے کوئی درمیان والا راستہ آپ کے لیے نکال دوں گا. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پھر جائیں یعنی حق سے اعراض کریں تو فَعْلَمْ، پس آپ جان لے انما یرید اللہ، کہ پختہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ان یصیبہم، یہ کہ ان کو مصیبت میں مبتلا کر دے ببعض ذنوبہم، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، فرمایا اگر یہ اعراض کرتے ہیں نا حق سے تو پھر آپ جان لے کہ اللہ کیا ارادہ کرتا ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ مصیبت میں مبتلا کر دے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہود بھی بیٹھے تھے، عیسائی بھی بیٹھے تھے، مسلمان بھی بیٹھے تھے، اور آپ کی سرپرستی میں آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ بھائی ان جوڑوں کو کیا کر دو، رجم کر دیا جائے. آپ کی سرپرستی میں وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے ان کو رجم کا حکم دیا. حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت عورت کو رجم کیا جا رہا تھا نا، پتھر مارے جا رہے تھے، تو یہ یہود اس عورت پر گر رہے تھے کہ پتھر ہم کو لگ جائے ان کو نہ لگ جائے. فرمایا یہ جو ان کو ہم نے اس یہ حکم دیا اور یہ سارا کچھ یہ ان کے گناہوں کی وجہ. ٹھیک ہے، یہ اس پر گر رہے تھے اور عورت پر کہ یہ پتھر ہمیں لگے اور اس عورت پر نہ لگے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رجم کا حکم فرمایا اور ان دونوں کی میتیں مدینہ سے گئی ہیں. تو یہ رجم کا حکم جو ہے یہ قرآن میں بھی ثابت ہے اور تورات میں بھی ہے. قرآن میں رجم کی جو آیت ہے وہ اس کو بات کو سمجھے. قرآن میں جو رجم کی آیت ہے وہ تلاوتاً منسوخ ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن حکم اس کا باقی ہے. آیت نازل ہوئی تھی لیکن پھر وہ آیت تلاوتاً منسوخ ہو گئی، حکم اب بھی باقی ہے. ٹھیک ہے، وہ آیت کیا تھی؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ واللہ عزیز حکیم. یہ آیت تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ واللہ عزیز حکیم. یہ آیت قرآن مجید کی تھی، تو پھر یہ بعد میں یہ تلاوتاً منسوخ ہو گئی اور حکم اب بھی باقی ہے. بعض کم فہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رجم کی سزا ہے، یہ صرف یہودیوں کے لیے تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے لیے رجم کا فیصلہ فرمایا. تو یہ کس کے لیے تھی؟ وہ کہہ رہے کہ یہ یہودیوں کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں تھی. حالانکہ وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے رجم کا حکم فرمایا. بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں کہ ایک صحابی آیا، ماعز بن اسلم اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ،
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری سرسد ہو گئی ہے اور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ دوسری طرف آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے چہرہ تیسری طرف پھیر دیا، وہ پھر تیسری مرتبہ آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے آپ پاک کریں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دفعہ چہرہ دوسری طرف پھیر دیا اور وہ پھر آیا چوتھی مرتبہ اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا ایمان کی ان کی کیفیات ہوتی تھی۔ آج ہم میں سے کوئی اگر تو ہم تو وہ رہ نہیں سکتے تھے کہ ہم سے اب گناہ ہو گیا، اب یہ اللہ کے رسول ہمیں صاف کریں تاکہ ہماری آخرت تباہ نہ ہو، ہم دنیا ہی میں سزا پالیں، آخرت ہماری تباہ نہ ہو۔ اور چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے آپ پاک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے والوں کو بلایا، معاذ بن اسلمی کے، اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محلے والوں سے پوچھا کہ یہ شخص پاگل تو نہیں ہے؟ محلے والوں نے کہا یہ شخص پاگل نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلے والوں سے پوچھا کہ یہ شخص نشہ تو نہیں کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نشہ بھی نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حکم کیا، کس کا؟ رجم کا حکم صادر کیا۔ تو یہ صحابی تھے، تو یہ حکم جس طرح یہودیوں کے لیے تھا اسی طرح کس کے لیے تھا؟ مسلمانوں کی۔ اسی طرح ایک عورت آتی ہے، غامدیہ عورت، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے کیا ہو گیا ہے؟ گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کریں۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چہرہ پھیرتے ہیں اور پھر آخر میں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ عورت پاگل تو نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پاگل نہیں ہے، یہ نشہ تو نہیں کرتی ہے؟ نہیں جی نشہ نہیں کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو چلے جاؤ نا۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کریں اور میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے یہ حرام کا ہے۔ تو آپ سے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے اس کا قصور نہیں ہے، قصور تمہارا ہے، قصور تمہارا ہے، تم چلے جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد میرے پاس آنا۔ اب وہ عورت گئی اور جو ہی اس کا بچہ ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی دوڑتی دوڑتی۔ دیکھیں کیسے ایمان کی وہ کیفیات، یہ نہیں ہے کہ بس سائڈ پر مدینہ سے نکل گیا، چھپ گیا، بس ٹھیک ہے کام ہو گیا بچ گئے، نہیں، پھر آئی اور پھر آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول یہ بچہ ہے اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب بچہ ہو جائے تو اس کے بعد آ جانا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو دودھ پلانے والی کوئی ہے؟ فرمایا نہیں جی اور دودھ پلانے والی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا اس کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر آ جانا۔ اب وہ 2 سال تک وہ بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ 2 سال جب پورے ہوئے تو اپنے بچے کو ٹکڑا ہاتھ میں دیا اور باغی باغی آئی رسول اللہ سے۔ 2 سال تک انتظار کیا اس نے، وہ نہیں ہے کہ مدینہ چھوڑ کے چلی گئی چلو کون پوچھے گا، نہیں، واپس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول اب کہ میرے پاس یہ بچہ ہے، 2 سال مکمل ہو گئے، دودھ کی اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، اور اپنے بچے سے کہا کہ یہ روٹی کھاؤ، تو اس نے روٹی کھانا شروع کی۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ روٹی کھا رہی ہے، یہ بچہ روٹی کھا رہا ہے، اب مجھ پر سزا جاری کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو رجم کا حکم دیا۔ اس وقت جب اس کا خون نکلا وہ ایک صحابی کے کپڑے پر لگا تو اس نے کچھ الفاظ کہے اس عورت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پڑے تو آپ نے فرمایا کہ اس صحابی سے کہ اگر اس عورت کی توبہ، اس نے ایسی سچی توبہ کی اللہ کے سامنے، اس کی توبہ کو اگر مدینے میں پھیلا دیا جائے، مدینے کے ہر فرد پر، تو اس کی ایسی مضبوط توبہ ہے کہ اللہ رب العزت پورے مدینہ والوں کی مغفرت کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس کے خلاف نازیبا الفاظ نہ کہو۔ اور فرمایا معاذ اسلمی کے بارے میں فرمایا کہ میں جنت میں اس کو تیرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ جنت میں تیر رہا ہے اس وقت دریا میں۔ فرمایا تو یہ میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ رجم کا حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کس کے لیے؟ یہود و نصارہ۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے من الناس لوگوں میں سے، لفاسقون، البتہ نافرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اکثریت لوگوں کی کیا ہے؟ نافرمان لوگ ہیں، نافرمانی کرتی ہے، بہت کم لوگ جو نیک ہیں۔ فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پس یہ جاہلیت والا حکم تلاش کرتے ہیں یہودی؟ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مرضی کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کیا یہ وہ جاہلیت والا فیصلہ تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا ومن احسن من اللہ حکما، اور کون ہے زیادہ اچھا اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ سے کون سا اچھا ہے فیصلہ؟ تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ تورات میں بھی اللہ کا یہی فیصلہ ہے اور انجیل میں بھی یہی فیصلہ ہے، اس لیے یہ فیصلے کو نافذ کر دو۔
اور یہ کس کے لیے ہے؟ لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے ہے جو یقین رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اس قوم کی جو یقین ہی نہ رکھتی ہے اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو یہود اور یہ یہودی عیسائی ہیں، یہ تورات اور انجیل کو نہیں مانتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر اس کو مانتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتے، جب یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ فیصلے کو تسلیم اس کو کدھر کریں؟ تو پھر مسلمانوں کے لیے حکم کیا ہے؟ اب مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ بناؤ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست، ٹھیک ہے، صاف صاف اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی جائز نہیں ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، ان کے بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، مطلب یہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ امام خطیب تھے سعودیہ کے، علامہ شیخ حذیفی، تو انہوں نے یہ آیتیں پڑھی اور حکومت جو سعودیہ کی حکومت تو اس کو جھنجھوڑا اور کہا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ، اور تم لوگ جو ہے ادھر کو بسایا ہوا ہے یہود و نصارہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آخری وقت میں کہ اخرج الیہود والنصارہ من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ فرمایا کہ اگلے سال میں جو ہے زندہ رہا تو پھر میں ان کو نکال دوں گا، تو اس لیے تم نے ان کو اندر بٹھایا ہوا ہے، ان کے اخراجات بھی تم پورا کر رہے ہو، ان کو خنزیر بھی کھلا رہے ہو، ان کو شرابیں بھی اپنے خرچے پر سارا کچھ کر رہے ہو۔ حذیفی صاحب کو پھر پکڑ لیا، انہوں نے قید کر لیا۔ تو فرمایا بعض ان کے دوست ہیں، کس کے؟ بعض۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اگلا حکم بڑا، اللہ فرما رہے ہیں وَمَن، اور جس شخص نے دوستی کی تم میں سے ان کے ساتھ، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پس بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے لیکن وہ پکا مسلمان نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے، اور وہ یہودی عیسائی ہے، انہی کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو وہ مسلمان کدھر رہ سکتا ہے؟ آج امریکہ کے سارے پٹھو بنے ہیں، پاکستان ہے، سعودیہ ہے، مصر ہے، شام ہے، یہ جتنے بھی ہیں، وہ پاکستان اور یہ سارے جو ہیں، وہ جو کہتا ہے وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو یہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ تو یہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ انہی کے ساتھ تعلق اور دوستی اور یارانہ، انہی کے سارے پالیسیوں کو ماننا، حالانکہ اللہ فرما رہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ اور یہ جو وہ جو ان کے خلاف اٹھتا ہے امریکہ کے خلاف، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص کیا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے۔ جب تک طالبان روس کے خلاف لڑ رہے تھے، امریکہ کے سپورٹ میں تھے، تو تب کہہ رہے تھے مجاہدین ہے، تب کیا کہہ رہے تھے؟ یہ مجاہدین ہے۔ لیکن جب طالبان وہی مجاہد جب امریکہ کے خلاف لڑنے لگے تو کیا کہنا ہے؟ یہ دہشت گرد ہے۔ یہ کیا ہے؟ دہشت گرد ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے دو کام کرو، ایک ظلم نہ کرو اور دوسرا یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ بناؤ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔